ایرانی دہشت گردی کے خلاف پاکستان کا اقدام۔ حکومت پاکستان بالآخر ایران کے معاملے میں جاگ چکی ہے۔ ایک عرصے سے پاکستان میں ایرانی تخریب کاری پر پاکستان میں سرکاری اور میڈیا کی سطح پر مکمل خاموشی تھی، لیکن کچھ عرصہ قبل سے پاکستان میں ایران کی جانب سے کی جانے والی تخریب کاری، دہشت گردی، فرقہ پرستی اور بیجا مداخلت کھل کر سامنے آئی تو سیکیورٹی اداروں نے پاکستان میں موجود ایرانی اعلی کاروں پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ سیکیورٹی اداروں نے سرحدی خلاف ورزی، ملک میں فرقہ وارانہ فسادات، مسلکی قتل و غارت گری اور ملک میں خانہ جنگی کی فضا قائم کرنے والوں پر کڑی نگاہ رکھی۔ سیکیورٹی اداروں نے بلوچستان، کراچی اور ملک کے دیگر حصوں میں ایرانی ایما پر ملکی حالات خراب کرنے کی سازش ناکام بناتے ہوئے بھارت ایران کے گٹھ جوڑ سے پاکستان میں عدم استحکام کی فضا قائم کرنے کے خواہاں افراد پر ہاتھ ڈالا تو بیرونی طاقتیں بے نقاب ہوئیں۔ لیاری گینگ وار کے عزیر بلوچ اور بھارتی ایجنٹ کلبھوشن یادو کی گرفتاری عمل میں آنے کے بعد پاکستان کے دوست نما دشمن ایران کا مکروہ چہرہ مزید ابھر کر سامنے آیا۔ ایران کے ہاتھوں کھیلنے والے عزیر بلوچ کے ہوش ربا انکشافات کے بعد بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کی گرفتاری سے سامنے آنے والے انکشافات نے ایران کی پاکستان دشمنی کو مزید واضح کیا۔ کلبھوشن یادو ایران کی پناہ میں رہ کر پاکستان کے خلاف بھارتی ایجنٹ کا کردار ادا کرتا رہا۔ کلبھوشن یادو کے انکشافات کے مطابق ایران کی مدد سے پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات اور بلوچ علیحدگی پسندوں کو بھارت نے پاکستان کے خلاف استعمال کیا۔ کلبھوشن یادو اور عزیر بلوچ کے ان انکشافات کے بعد پاکستان نے ایران کو سنجیدگی سے پیغام بھیجا کہ ایران پاکستان میں فرقہ واریت کو فروغ دینے سے گریز کرے، نیز پاکستان کے خلاف ایرانی سرزمین کو بھی استعمال نہ ہونے دیا جائے۔ اس ضمن میں پاکستان کے سیکرٹری داخلہ کی جانب سے ایران کو سرکاری سطح پر خط لکھا گیا، جس میں کلبھوشن یادو کے سہولت کار ایرانی دہشت گردوں کے بارے میں معلومات مانگی گئیں۔ ساتھ ہی ایران کو تنبیہ بھی کی گئی کہ پاک ایران تعلقات کو خراب کرنے کا باعث بننے والے عوامل سے گریز کیا جائے، لیکن ایران نے اس خط کو بالکل ایسے نظر انداز کیا جیسے کلبھوشن یادو کی گرفتاری کے فوراً بعد ایرانی صدر کے دورے میں ان کے سامنے لائے گئے حقائق کو ایران نے نظر انداز کرتے ہوئے لیت و لال سے کام لیا۔ ایران کی جانب سے پاکستان کے خلاف استعمال ہونے والے افراد کے حوالے سے ایران کی مجرمانہ خاموشی پر پاکستان نے ایک اور قدم بڑھاتے ہوئے مئی 2016 کے شروع میں دو ٹوک الفاظ میں ایرانی سفیر کے ذریعے ایران میں موجود پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ملزمان طلب کیے۔ اس سلسلے میں وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے پاکستان میں ایرانی سفیر مہدی ہنردوست سے پنجاب ہاؤس میں ملاقات کے دوران سختی سے مطالبہ کیا کہ ایران میں موجود پاکستان کو مطلوب افراد کی حوالگی جلد از جلد کی جائے۔ ملاقات میں مطلوب افراد کی حوالگی کے علاوہ غیر قانونی آمد و رفت، انسانی سمگلنگ، منشیات کی روک تھام اور ایرانی انٹیلیجنس کی جانب سے پاکستان میں حالات خراب کرنے والے ملزمان کو تحفظ فراہم کرنے پر سخت تشویش کا اظہار کیا گیا۔ چودھری نثار علی خان نے ایرانی سفیر مہدی ہنردوست سے ملاقات کے دوران اس بات پر بھی زور دیا کہ پاکستان اور ایران کے بیچ اعلیٰ سطحی دوروں کے نتیجے میں قائم ہونے والی فضا کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام اہم امور کے حل کے لیے ضروری اور فوری اقدامات کرنے ہوں گے۔ معلومات کے فوری تبادلے، منظم جرائم کی روک تھام اور ایران کی جانب سے پاکستان میں حالات خراب کرنے کی کوشش پر بھی دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے ایران کو ایسے نامناسب اقدامات سے باز رہنے کی تنبیہ کی گئی۔ یاد رہے کہ لیاری گینگ وار کے سربراہ عزیر بلوچ اور بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کی گرفتاری کے بعد ایران نے پاکستان کو مطلوبہ افراد کے بارے میں معلومات کا بھی وعدہ کیا تھا، لیکن ابھی تک اس حوالے سے ایران نے کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا۔
دوسری جانب سیکورٹی اداروں کی جانب سے ایران کی وعدہ خلافی اور ایران میں موجود تخریب کاروں کی جانب سے دوبارہ سے حالات خراب کرنے کی کوشش کے لیے شروع کیے گئے رابطوں پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ ایران کو دو ٹوک پیغام دے کہ وہ پاکستان میں شورش برپا کرنے کے لیے اپنا کردار بند کرے، کیونکہ پاکستان پڑوسی ہونے کے ناطے ایران سے اچھے تعلقات چاہتا ہے، ورنہ تو پاکستان ایران کو کسی بھی میدان میں ٹھوس جواب دینے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اس لیے پاکستان کی سفارتکاری، شرافت اور جذبہ خیر سگالی کو کمزور نہ سمجھا جائے۔ اگر پاکستان اپنے سے کئی گنا بڑے ملک بھارت سے نبرد آزما ہو سکتا ہے تو ایران سے نمٹنا، بلکہ منٹوں میں اسے صفائی ہستی سے مٹانا، پاکستان کے لیے کوئی مشکل نہیں۔